حضرات، آج آپ کو معلوم ہے کہ شہادت کی مجلس ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. توقع تھی کہ یہ مجلس کل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تاریخ کی وجہ سے آج ہو رہی ہے. اور آج ایصال ثواب کی مجلس تھی پہلے سے، اور اسی میں یہ بہرحال مرحومین کے لیے ثواب میں اضافے کا سبب بنا ہے کہ آج یہ تاریخی شب شہادت بھی آ گئی ان کے لیے. اور لیلۃ الرغائب بھی ہے، ابھی آپ نے اعمال بھی کیے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مرحومین کو ضرور ملے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک سورہ فاتحہ ہے، پہلے تو ان مرحومین کے لیے آپ پڑھیں. مرزا اختر حسین ابن مرزا تفضل حسین صاحب مرحوم، اور مرزا تفضل حسین صاحب ابن مرزا فضل حسین صاحب مرحوم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چند مرحومین ہیں جن کی آج برسی بھی ہے. اور یہ ان کی برسی ہے سید ضیاء احمد رضوی ابن سید احمد رضوی، اور سیدہ بیگم بنت سید محسن مرحوم. اور یہ ایک مرحوم ہیں کہ جن کا انتقال ابھی ہوا ہے 3 دن پہلے، اور یہیں پر دفن ہوئے ہیں، بلکہ 2 دن پہلے، سید احمد رضا ابن سید حسن رضا مرحوم. ان کے لیے بھی حضرات کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور بشارت صاحب کے والد کا بھی اسی ہفتے انتقال ہوا، اور وہ مجلس بھی گویا کہ ابھی ہونے والی تھی، لیکن یہ بہرحال ان کے لیے آپ حضرات فاتحہ پڑھ دیں. سید ضامن علی زیدی ابن سید مظفر علی زیدی. تو اس طرح تمام مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، مومن و مومنات کے لیے پڑھ کر بخش دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. حضرات، آج اس امام کا ذکر ہے، اور اس امام کی شہادت کی رات ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ بچپن میں جبکہ آپ کی عمر شریف 8 سال کی تھی، آپ کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی جبکہ آپ کے والد کی عمر صرف 28 سال کی تھی. ظاہر ہے کہ یہ بالکل نوجوانی کا دور کہا جائے گا. اور خود آپ کے والد جو کہ ہمارے نویں امام ہیں، وہ بھی اسی عمر میں یتیم ہوئے تھے جبکہ عمر ان کی 7 سال کی تھی، 6 یا 7 سال کی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ عہدے الہی کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا یا اللہ تو نے مجھ کو تو امام بنا دیا ومن ذریتی، میری ذریت میں سے بھی کسی کو امام بنا دینا، تو اس وقت صرف ایک ہی صفت بیان کی تھی، ایک ہی صفت، اور اسی میں ساری صفات مجتمع ہو جاتی ہیں. اس میں عمر کی صفت نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو نہیں بنائیں گے، ہم کسی بوڑھے کو نہیں بنائیں گے، ہم کسی نوجوان کو نہیں بنائیں گے، اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ ہم کسی ظالم کو نہیں بنائیں گے. امامت ظالم کو نہیں مل سکتی. اور ظالم کون ہے؟ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو خنجر لے کے کسی کو قتل کر دے یا کسی پر ہاتھ سے ظلم کرے یا زبان سے ظلم کرے یا غیبت کے ذریعے سے ظلم کرے، صرف اسی کو ظالم نہیں کہتے. ظلم کیا ہے؟ لا ینال احد الظالمین میں ایک مسلسل اللہ نے قانون ایسا پیش کر دیا اور اپنی سنت واضح کر دی کہ لا ینال احد الظالمین، اس لیے کہ جس وقت سوال کیا گیا تھا تو جس طرح کا سوال ہوتا ہے ویسے جواب ہوتا ہے. سوال یہ کیا تھا ومن ذریتی، یا اللہ میری ذریت میں، تو اس کے دو ہی جواب تھے. یا تو اللہ کہتا کہ ہاں تمہاری ذریت میں بھی امام ہوں گے، فکر نہ کرو تمہاری ذریت میں بھی امام ہوں گے. اب وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ بات کی بات ہے، یہ بات ہو جاتی. یا یہ کہتا کہ نہیں تمہاری ذریت میں امام نہیں ہوں گے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک اس کا جواب تھا. یا اللہ کیا میری ذریت میں امام بنائے گا؟ یس. بنائے گا؟ نو. دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا، نہ تو یس کا جواب ہے نہ نو کا جواب ہے، اس لیے کہ نو تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اگر یس ہو جاتا تو ذریت میں جتنے تھے سب امامت کلیم کرنے چلے آتے کہ بھئی ذریت کے لیے مانگا تھا لہذا میں بھی امام ہو سکتا ہوں. تو اللہ نے فوراً نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذریت میں نہیں ہوگا، ذریت میں تو ہوگا، لیکن خود تمہاری ذریت میں بھی امامت اس کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوگا. ظالم کیا مطلب؟ قاتل نہیں ہوگا. ظالم کیا مطلب کا سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. دیکھیں آپ نظام الہی اور دیکھیں آپ قانون الہی کس انداز سے اللہ نے ایک مسئلے کو ایسا واضح کیا. اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہو قرآن میں؟ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے امامت قرآن میں؟ جگہ جگہ تم کو قرآن میں امامت مل سکتی ہے اگر اپنی آنکھیں کھول کے اس کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تو فوراً کیا کہا اللہ نے؟ لا ینال احد الظالمین، ظالمین کو نہیں ملے گا. یا اللہ ظالم کون ہے تو ہی بتا. کہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو شخص بھی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کر دے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے، اللہ نے کہا یہ حلال ہے، جو حرام کو حرام نہیں مانے، جو حلال کو حلال نہیں مانے، جو ان حدوں کو پار کرے وہ ظالم ہے. یعنی کسی طرح کا بھی جو شخص چھوٹے سے چھوٹا جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، حالانکہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے لیکن کوئی تصور کر لے کہ فلاں گناہ چھوٹا ہے، اگر اس گناہ کو بھی اس نے انجام دیا تو اللہ کی حد کو پار کر دیا. اللہ کی حدیں ہیں نا، اللہ نے کہا یہ مت کرنا، اس نے یہ کر دیا، جیسے یہ کیا ظالم ہو گیا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر کے انسان ظالم ہو جاتا ہے. جیسے وہ ظالم ہوا اللہ نے کہا چونکہ یہ ظالم ہو گیا اس کو امامت نہیں مل سکتی. توجہ کیجئے، پتہ کیا چلا؟ معلوم ہوا کہ قرآن یہ اصول پیش کر رہا ہے امام وہی ہو سکتا ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، اور جس سے کبھی گناہ نہ ہو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم ہے، کہ ارے دیکھو یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ارے استغفر اللہ یہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں انا للہ یہ ہے کہ تم اپنے اماموں کو ظالم مانتے ہو، ہم اپنے اماموں کو عادل مانتے ہیں. اس میں انا للہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اس میں استغفر اللہ کس سائڈ میں آنا چاہیے؟ بھئی دیکھو امام کون ہے، ہمیں معصوم مانتے ہیں. یہ حیرت صرف اس لیے ہے اور صرف ان کو ہے کہ جو رسول ہی کو معصوم نہیں مانتے. بھئی جن کی نظر میں رسول ہی معصوم نہیں ہو، ان کی نظر میں اگر ہم کہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام معصوم تھے،
تو فوراً کہیں گے ارے دیکھو 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 یہ ان کو جو سن 200 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ان کی نسل میں ان کو کہہ رہے ہیں معصوم تھے. ہاں بالکل صحیح, تم کو حیرت ہونی چاہیے اس لیے کہ تم یہ سوچ رہے ہو نبی تو تھے نہیں معصوم, یہ ان کی اولاد میں ایک معصوم کیسے آ گیا. بالکل تمہاری حیرت صحیح ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یاد رکھیے کافی عرصے پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی تھی, حالانکہ وہ ایک عشرے کی ایک مجلس تھی, اور میں نے کہا تھا کہ تصور میں کوئی حقیقت مذہب کی آ نہیں سکتی جب تک آپ ایک سٹیپ پیچھے جا کر اس کو نہ سمجھیں. یہ فلسفہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو اور تشریح سے بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے, بہت ایزی ہو جائے آپ کو بھی کسی سے بات کرنا. کیوں اتنے اطمینان سے, آپ یقین جانے ممبر سے کہہ رہا ہوں اور انٹرنیٹ پر یہ بات جاتی اور محفوظ رہتی, بہت ہی اطمینان سے, بہت ہی اطمینان سے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی شخص آ جائے, میں اتنے الحمدللہ بھروسہ ہے اپنے مذہب پر کہ عقل کے مطابق ہے. کوئی بھی چیز عقل کے مطابق نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. کیوں مانوں, اور مانوں نہیں تو بیان کیوں کروں. ہر چیز مطابق عقل ہے. اور یہ اور بھی واضح ہو گیا اس لیے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ مذہب اہل بیت جو اصل میں مذہب رسول ہے, مذہب علی ہے, نبی و علی, ان دونوں کا جو بھی مخالف ہوتا ہے نا اصل میں وہ عقل کا مخالف ہوتا ہے. اور وہ بات اس لیے بھی صحیح ہے اس لیے کہ عقل کہتے ہی انہی دونوں کے ہیں. جن کے پاس ان دونوں کی محبت ہے جتنی زیادہ ہے اتنا بڑا عقل مند ہے, جتنی کم ان کی محبت ہے اتنا کم اس کے پاس عقل ہے. تو بے عقل ان کا دشمن ہوتا ہی اس لیے کہ عقل ہی محمد و علی ہیں. جن کو اللہ یہ محمد و علی دے دے یعنی ان کو اللہ نے عقل دے دی. یہی تو ہے مجسم عقل یہ ہیں, تو ان کی مخالفت ہی عقل کی مخالفت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئیے دیکھیں ہمارے مذہب میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے. تو یاد رکھنا اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہاں بحث مت کرنا. نہیں سمجھ میں آئے تو ایک سٹیپ پیچھے چلے جاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ معصوم ہو سکتا ہے, امام معصوم ہوگا, امام معصوم ہوگا, یہاں اگر آپ بحث یقین جانیں, اگر آپ قیامت تک بحث کرتے رہیں کہ 10ویں امام ہمارے معصوم تھے, بتائیے آپ میں سے کون ہے یہاں ایسا شخص بیٹھا ہوا جو کسی کو سمجھا دے گا کہ ہاں وہ معصوم تھے. کسی مسلمان کو سمجھا دے گا کہ معصوم تھے؟ سمجھا ہی نہیں سکتا, مگر میں سمجھا دوں گا. کیسے؟ یہاں کھڑے ہو کے نہیں کہ ہاں وہ معصوم تھے, جی ہاں بالکل وہ معصوم تھے, یہ دلیل ہے اور ان کا یہ معجزہ ہے. کوئی معجزہ نہیں مانے گا کوئی کسی کا. پھر کیا کریں گے ہم کہیں گے بھئی یہ ان کو معصوم نہ ماننا بیماری ہے. اس بیماری کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ کہیں اور ہے, ہم علاج کہیں اور کر رہے ہیں. ہم فوراً ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے. اس کی سمجھ میں امامت نہیں آ رہی ہے, اس کو پہلے رسالت سمجھاؤ کیا ہے. جس وقت یہ سمجھ جائے کہ کائنات کا رسول کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا, معصوم مطلق ہے, عصمت کبریٰ پر فائز ہے, جس لمحے یہ سمجھ میں آئے گا اسی لمحے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب نبی معصوم ہے تو اس کی جگہ بیٹھنے والا غیر معصوم کیسے ہو جائے گا. سو سمپل, اتنا ایزی ہے اس کا سمجھنا کہ امام معصوم ہے. مگر امام کی عصمت وہاں آپ نہیں سمجھا سکتے. امامت کے ذریعے سے امامت کو نہیں سمجھا سکتے, نبوت کے ذریعے سے آپ امامت سمجھا سکتے ہیں. اور نبوت کو بھی نبوت کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے, نبوت کو بھی آپ توحید کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں. اور توحید کو بھی آپ توحید کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے, توحید کو بھی آپ عقل کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں. ایک سٹیپ پیچھے جاؤ, ہر بات کلیئر اور واضح ہوتی چلی جاتی ہے. حیرت ان لوگوں پر ہے جو جی رہے تھے امام کے سامنے, ان کی زندگی میں تھے, ان کے سامنے ہیں, اماموں کو دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف انعمت علیہم کو دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے مغضوب علیہم بھی ہیں. دونوں گروپ ہیں, اور نہ ان کو پہچان پا رہے ہیں نہ ان کو سمجھ پا رہے ہیں, مگر کھڑے ہو کے 10 مرتبہ کہتے ضرور ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. عین ٹھیک سے نہیں نکلا, ٹھیک سے نہیں, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کھینچ رہے ہیں. نہیں ابھی ٹھیک سے مت نہیں ہوا, پھر سے اس کو قرات صحیح نہیں ہوئی. ابھی بے شک ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرات غلط ہونی چاہیے, قرات صحیح ہو لیکن مفہوم بھی تو صحیح ہو, اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے,
صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے کہ خوش ہو جا ہم نے رٹ لیا قرآن، سمجھو کہ کہہ کیا رہے سامنے انعمت علیہم. اور عجیب ہے ہر دور میں ائمہ کے سامنے عجیب لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے عام لوگوں کی بات نہیں. آپ نے دیکھا نا کہ امیر المومنین نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بار بار کہا صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو چاہو پوچھنا. کیا زبردست موقع تھا، کیا بہترین چانس تھا، کیا اچھی اپرچونٹی تھی کہ لوگ علی سے پوچھتے رہتے، علی بیان کرتے رہتے. اگر کہیں اس دور کا انسان ہوتا جس کے دماغ میں، چونکہ دیکھیں سوال بھی جو آتا ہے نا دماغ میں، سوال ہر ایک کے دماغ میں نہیں آتا. سوال کریٹ ہی جب ہوتا ہے جب علم ہو، اور یہ جو علم کا جتنا حصہ ہے اور لیول ہے نالج کا، اس صاحب علم کو یہ اندازہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہونا ہے. سوال کرنے سے انسان کے علم کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ذرا سوال کرنے کے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سوال کرتے ہیں، سمجھے نا. تو سوال ضرور کریں، گھبرائیں نہیں سوال کرنے میں، مگر بہت زیادہ بھی نہ کریں ورنہ پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. اتنا ہی کریں جتنا ضروری ہے. سوالات یہ بھی ایک موضوع ہے الگ. امام سے سوال کرنے کا کتنا اچھا موقع تھا، مگر مولا آپ ان لوگوں میں کہہ کیوں رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، کیا بات، کیا میرے مولا ہیں، ان لوگوں میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جاہلوں میں کہہ رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو، مجھ سے آسمان کے بارے میں پوچھ لو، زمین کے بارے میں. ان سے کہہ رہے ہیں یہ سائنس کی باتیں آپ سے پوچھیں گے؟ میں ہوتا تھا پوچھتا کہ بتائیے ہم مریخ پہ کیسے جا سکتے ہیں، کہتے اس طرح یہ کر لو پہنچ جاؤ گے. ہم کو کہاں سائنس کے جو ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے، کوئی بھی. آج اس وقت پوری دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور خاص طور پر میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس پوری ترقی کے باوجود بھی بہت سی ایسی چیزیں کہ وہ حل نہیں کر سکی ہے. مثلا کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، تو امام سے پوچھ لیں مولا کینسر کا علاج کیا؟ کہ یہ علاج ہے، جاؤ ہو گیا. اس میں کوئی لیب کی ضرورت ہے، کوئی کیا کالج جانے کی ضرورت ہے؟ یہی سب سے بڑا کالج ہے کہ مولا سے پوچھ لیا جواب مل گیا، سب کچھ ہوتا جاتا. مگر وہاں کوئی یہ سوال کرنے والا امام سے نہیں ملا. یہ جتنے آج علم نے جتنی ترقی کی ہے، اس میں سے جو بھی سوال ہوتا، ابھی جس نے پوچھ لیا سبحان اللہ. اب میں کیا اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنے مختصر سے وقت میں، اس وقت تو مجلس ختم ہو جانی چاہیے تھی. آپ یہ سوچیں کہ جس نے جہاں جس طرح کا سوال کیا امام نے اس کا جواب دے دیا، اور آج وہ سائنس کا آخری جواب ہے. سائنس کا آخری جواب ہے. مگر کمال یہ ہے علی کا کہ علم کے آخری نقطے کو بالکل کے جی کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، پری اسکول کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بہت ہائی لیول کے پی ایچ ڈی کا کوئی ریسرچ ورک، وہ نقطے وہ مطالب سمجھا رہے ہیں پی ایچ ڈی والوں. یعنی پی ایچ ڈی کے مطالب کس کو سمجھا رہے ہیں؟ پری اسکول والے کو سمجھ میں آ رہے ہیں. کیا مثلا اس نے پوچھا کہ زمین میں اور سورج میں کتنا فاصلہ ہے؟ اگر آج کے کیلکولیشن دیتے اس وقت کے سائنٹیفک تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. وہ جو ان کے کیلکولیشنز تھے سمپل، ہفتے میں کتنے دن ہیں اتنے، مہینے میں کتنے دن ہیں اتنے، ضرب کرنا جانتے ہو کہ ہاں دے دو ضرب میں، سال میں کتنے دن ہیں اتنے. جو ان کے روز مرہ کا حساب کتاب تھا، ان کیلکولیشن سے جو امام نے اس وقت ڈسٹینس بتایا زمین اور سورج کا، آج ترقی یافتہ سائنس پہنچی ہے تو وہیں تک پہنچی ہے. توجہ کیجیے گا، بس گفتگو سمیٹنا بھی ہوتا ہے نا، اب بات پھیلتی ہے مگر اس کو گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے. سنیے تو امام سے سوال کرنے والے اس زمانے میں جو بھی سوال کرتے آج ہم کو فائدہ ہوتا، مگر لیول اتنا. تو مولا ان سے کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی اتنی عقلی نہیں ہے، ان سے کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ کہا میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کل تم 1400 سال کے بعد یہ نہ کہہ دینا. اکثر نوجوان پوچھتے ہیں مولا جب آپ کو سب معلوم تھا تو جو ڈسکوریز آج ہو رہی ہیں
یہ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں بتا دی؟ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے آپ پہلے بتا دیتے تو ایک کریڈٹ ہم لے لیتے. کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اس وقت اگر آپ بتا دیتے تو آج کوئی کمپنی ہماری ہوتی. امام نے کہا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ ٹیچر کا قابل ہونا کافی نہیں ہے. جب تک کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیول کے نہ ہو کہ اس کی تعلیمات کو سمجھ سکیں, تاکہ تمہاری یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کتنا مظلوم ہے کہ وہ ایسے جاہل ماحول میں جی رہا ہے کہ جب پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ پوچھو تو کوئی عام آدمی نہیں, چھوٹا موٹا ادھر کا گزرتا ہوا انسان نہیں, لیڈرز میں سے ان کے لیڈر بڑے کہ ان کو کچھ مت کہنا, اس ٹائپ کے لیڈر ان کو کچھ مت کہنا, ارے وہ تو بس وہ ہیں. وہ آ کے کیا پوچھتے ہیں, اچھا علی آپ بڑے دعوے کرتے ہیں علم کے جو چاہو پوچھ لو, بتائیں میرے سر میں کتنے بال ہیں, بتائیے سر میں کتنے بال ہیں. اچھا جب بتا بھی دیتے تو تم گن لیتے, سوچ لیتے, بتاتے کہ مثلا 1,102,000 ہیں تو وہ 102 گن لیتے, کہیں گے نہیں وہ تو 2 تو کم ہیں اور 2 تو زیادہ ہو گئے تو 104 ہو گئے یہ تو 100 رہ گئے. جہل یعنی سوال سے بھی جہل ٹپک رہا ہے. اس کے بعد بھی لوگ جواب دینے والے کے ساتھ نہیں ہیں سوال کرنے والے کے ساتھ. اس سوال کرنے والے کو کچھ نہ کہنا, جواب دینے والے کو جو چاہے کہہ دو, ان کو کچھ مت کہنا. انہوں نے سوال بڑا زبردست کیا, اسمارٹ کوسچن ہے. دیکھیں اتنا اسمارٹ کوسچن ہے کیا, بھی تو بھیجے کے اوپر کا سوال کیا, جو بھیجے کے اوپر کتنے بال ہیں ان کے اوپر اندر تک بھی پہنچے ہیں کہ نہیں, سر میں کتنے بال ہیں. خیر امام نے اس کا جواب دیا, میں اس کو کئی بار عرض کر چکا ہوں, اس کو دہرانا نہیں ہے. مجھے اسی ابھی مطالعہ کرتے ہوئے عجیب ایک واقعہ ملا امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے ان لوگوں کی عقل پہ رویا جائے, ماتم کیا جائے, ہنسا جائے, رحم کیا جائے, کیا کیا جائے, کچھ سمجھ نہیں آتا. واثق باللہ یہ ایک خلیفہ گزرا ہے امام کے دور میں. ایک بار ایک بحث ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑا عالم, جو آپ کو یاد ہوگا یہ اس وقت کا عالم ہے کہ امام کے والد گرامی سے بھی اس کا مباحثہ ہو چکا ہے, یحییٰ ابن اکثم, بہت بڑا قاضی القضات, چیف جسٹس. ایک بحث چھڑ گئی دربار میں. آپ سوچیں گے کیا بحث ہوگی, بڑی زبردست علمی بحث ہی ہوگی کوئی, تو بڑے بڑے علماء اس میں انوالو ہیں, خلیفہ انوالو ہیں, امام کو بلایا گیا, آپ اس کو حل کیجئے. کیا مسئلہ تھا سوچیں آپ, یہ لیڈرز ہیں, لیڈرز. پوچھا یہ گیا ہے, کیا کیا دماغ میں آتے ہیں سوال, سوچیں آپ. حضرت آدم نے جب حج کیا ہوگا, حضرت آدم نے جب حج کیا ہوگا, ان کے سر کے بال کس نے مونڈے ہوں گے؟ کیا سوال ہے, زبردست سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو وہ اپنے بال کاٹ نہیں سکتا جب تک وہ خود احرام سے نکل نہ جائے, کوئی دوسرا اس کے آ کے بال کاٹے گا. اب حضرت آدم نے تو حج کیا ہوگا, ہر چیز میں ہوگا چل رہا ہے, حج کیا ہوگا. جب کیا ہوگا تو ان کو اور کسی چیز کی فکر نہیں, وہی بال یاد آئے ان کو, وہ دادا والے بال ان کو یہاں پر یاد آئے. اتفاق سے وہ بھی علی تھے اور یہ بھی علی ہی ہیں. اب ان کو فکر, اور ایک ہنگامہ ہے, لڑنے مرنے پہ تیار ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں یوں ہوا ہوگا, انہوں نے کہا نہیں خود کاٹ لیا ہوگا, وہ کہہ رہا ہے نہیں کاٹے ہوں گے, ان کا حج صحیح ہے کہ نہیں, ایک ہنگامہ ہے. اب سوچیں, کوئی کہہ رہا نہیں ہو سکتا حج نہ کیا ہوگا, انہوں نے کہا نہیں حج تو ضروری ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے پھر کعبہ کہاں تھا اور کعبہ نہیں تھا. ایک ہنگامہ. امام کو بلاؤ, امام
کو بلایا گیا. امام سے کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ کے اٹک گیا ہے, آگے بات بن رہی ہے, گاڑی چل نہیں رہی ہے, اس کے بغیر کیسے بھائی بتائیے حکومت کیسے چلے اور خلافت کیسے چلے اور یہ اسلام کیسے آگے بڑھے. یہ بتائیے کہ حضرت آدم کے بال کس نے مونڈے تھے اس وقت. امام نے سنا, سننے کے بعد کہا بھائی یہ سب سوالات نہ کرو ہم سے, جانے دو, چھوڑو, کچھ اور سوال کرو. کہا نہیں آپ کو اسی صاحب کا. کمال ہے. ایک موقع پہ امام کہتے ہیں ہر سوال کرو, یا امام کہہ رہے ہیں یہ والا سوال نہ کرو. سوال نہ کرو اس لیے کہ تم اس طرح کے سوال پہلے کر چکے ہو اور جوابات لے چکے ہو. نہیں آپ بتائیے, آپ بتائیے کہ یہ بال کس نے کاٹے. کہا سننا چاہتے ہو کہ ہاں. کہا دیکھو سبحان اللہ, امام نے جو جواب دیا اس سے انداز ہوتا ہے کہ علم کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اور کہا کہ دیکھو وہ آدم کے زمانے میں جو بھی حج ہوا آدم نے کیا, تم میں سے تو کوئی نہیں تھا نا, کوئی تھا ہی نہیں. اب یہ بتائے گا وہی جو اس وقت تھا, جو اس وقت تھا وہی بتائے گا. تو اس وقت کون تھا؟ کہا میرے جد تھے. میرے جد تھے, رسول اللہ تھے, اور جب رسول اللہ تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نور کا ایک ٹکڑا ہے, تو علی بھی تھے. اب یہاں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے تو کیا ان دونوں میں سے کسی نے بال مونڈے ہوں گے؟ تھے تو کہا نہیں, یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بال کیوں مونڈیں گے؟ وہ بھی آدم کے نہیں, اور آدم اس کو کہاں قبول کرتے, اس خدمت کو. خدمت ہے یہ. کہا پھر کیا ہوا بتائیں جلدی, تڑپ رہے ہیں سب لوگ. کہا بھائی سمپل سی بات ہے, دیکھو انہوں نے حج تو کیا, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بال جو حالت احرام میں ہو وہ خود نہیں کاٹ سکتا. اللہ نے ان کے لیے یاقوت کا اس طرح بھیجا جنت سے. کس کے ہاتھ بھیجا؟ جبرائیل کے ہاتھ. جبرائیل نے آ کے وہ بال ان کے کاٹ دیے. کہا اچھا یہ بات تو اٹ میک سینس, سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اگر یہ انتظام کیا ہے, سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی اور کہہ دیتا تو ان سے پوچھو تم کو کیسے پتا؟ جبرائیل آئے, کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ رسول اللہ نے کبھی کہا ہے؟ پوچھتے. مگر جیسے ہی انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ میرے جد نے یہ بتایا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جد اس زمانے کے اتنی ڈیٹیل سے بھی واقف ہیں. اور جب تم نے قبول کر لیا, توجہ بات ختم ہو گئی, یہاں روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن امام نے یہ جواب اس انداز سے دیا, سب سناٹے میں اور خاموش. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کام تو تھا ان کا, ان کی خدمت کے لیے جبرائیل وہاں سے کیسے آ گئے. کسی نے نہیں کہا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں, اور نبی کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں. ہمیں تو جب نبی کی خدمت کے لیے آ سکتے ہیں, وہ نبی جو ابھی پہلا نبی ہے, پہلا انسان ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ جس کو جنت سے نکالا گیا ہے, جب اس کی خدمت کے لیے آ سکتے ہیں تو جنت کے جو جوانوں کے سردار ہو, اگر ان کا جھولا جھلانے کے لیے آ گئے تو تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس میں نے آپ کو ایک صرف اشارہ دے دیا کہ کن حالات میں ہمارا اماموں نے زندگی گزاری ہے, اور کس انداز سے مذہب ہم تک پہنچایا ہے, اور کن لوگوں میں جی رہے تھے, کیسے ناقدرے افراد, وہ لوگ کہ جن کو کوئی قدر نہیں علم کی, اور جو سوال کرنا بھی امام سے نہیں جانتے. مگر جب سوال کیا جاتا تو امام تو جواب دیتا ہے, چاہے کوئی بھی سوال ہو, کسی طرح کے بھی سوال ہو, امام اس سوال کا جواب دیتا ہے. اور جواب دینے میں البتہ سوال چاہے حماقت آمیز ہو, مگر جواب سے وہ ایک بڑا پیغام
دنیا کو دے دیتے ہیں. تو بس آج جس شب میں آپ بیٹھے ہیں یہ ایک مظلوم امام کی شہادت کی شب ہے. کئی پہلو ہیں، ہر امام کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے، ہر امام کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے، جس طرح ہر امام کی فضیلت کا ایک پہلو ہے. 10ویں امام کی مظلومیت کا پہلو کیا ہے؟ زندگی میں بھی مظلوم اور وقت شہادت بھی مظلوم. آج آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہر مومن جب جنت البقیع کی بات سنتا ہے کتنا تڑپتا ہے. پورے سال آپ تیاری کرتے ہیں مظاہرے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں مظاہرہ؟ اس لیے کہ ہم ان قبروں کو اس انداز سے ویران نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے مولا کی قبر کو ویران نہیں دیکھ سکتے. سوچیں وہ کیسا دور ہوگا متوکل کا، جبکہ متوکل قبر امام حسین کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بار بار کوشش کی جاتی ہے قبر مطہر کا نشان مٹانے کی. اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ ہمارے 10ویں امام کا زمانہ. نہ صرف یہ آپ دیکھیں امام نماز ادا کر رہے تھے امیر المومنین ایک بار، اور امام کے ایک صحابی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، بخار کی کیفیت میں تھے. جب نماز تمام ہوئی تو امام نے پلٹ کے کہا تم شدید بخار میں ہو. کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بخار تم کو تھا، تکلیف ہم محسوس کر رہے تھے. امام وہ ہوتا ہے کہ جب امت کو چاہنے والوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کا جسم محسوس کرتا ہے. امام نے فرمایا امیر المومنین نے بخار تم کو تھا لیکن میرا جسم، یہ نہیں فرمایا کہ میں محسوس کر رہا تھا تکلیف کو تمہاری، کہا نہیں، وہ جو تمہارے جسم پہ جو کچھ تھا وہ مجھ پر طاری تھا. جو تکلیف تمہارے جسم کو ہو رہی تھی وہ میرے جسم کو ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مولا والوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے امام وقت کا جسم اسے محسوس کرتا ہے. اب سوچیں کہ نہ صرف قبر اطہر کو ڈھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ زائرین کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، مگر زائرین ہیں جو ادھر جو چلے آ رہے ہیں. اور پھر جب یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ ایک کو مارا جائے گا، ایک کو جانے دیا جائے گا، زائرین پھر بھی جا رہے ہیں. اور یہ سب کب ہو رہا ہے؟ امام کے دور میں ہو رہا ہے. جب امام کو اطلاع ملتی ہوگی آج فلاں شیعہ کو قتل کیا گیا، آج فلاں شاہ جو ہے زائر کو قتل کیا گیا، آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، آج اس کے پیر کاٹ دیے گئے، امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. مگر میرے مولا ایسے دور میں جی رہے ہیں، دین کی حفاظت فرما رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے. دیکھیں زائر ہیں امام کے امام بھی. اگر آپ دیکھیں زیارت عاشورہ کی تاکید ہر امام نے کی ہے، بڑی اہم زیارت ہے. اس میں سے امام علی نقی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کو آسان کر دیا ہے. تم اگر 100 مرتبہ لعن پوری نہ پڑھ سکو تو 100 مرتبہ اللہم لعنہم جمیعا کہہ دیا کرو. پڑھو ضرور، ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا جد مظلوم ہے. زیارت کو ضرور جاؤ. امام کے ہوتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، جان دے کے جا رہے تھے، ہاتھ کٹوا کے جا رہے تھے، پیر کٹوا کے جا رہے تھے، اپنے بچوں کو ذبح اپنے ہاتھوں پہ کروا کے جا رہے تھے، مگر امام نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ اور کہا ہاں ضرور میرا مظلوم امام ہے، گھبرانا نہیں، یہ ظالم چند دن کے ظالم ہیں، یہ چلے جائیں گے، میرے مولا کا نام اور ان کی زیارت باقی رہے گی. امام نے مسلسل عزاداری کا اہتمام کیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے مولا کو متوکل نے زہر بغا سے شہید کیا. ہائے میرا آقا، میرا امام اس دنیا سے مظلومیت کے ساتھ اٹھا، وطن سے دور عالم غربت میں جنازہ اٹھ رہا ہے. سامرا میں جنازہ اٹھایا گیا. ارے ایک مرتبہ فرزند آتے ہیں آپ کے امام، 11ویں امام کو دفن کرتے ہیں، مگر تاریخ یہ بھی لکھتی ہے مظلوم ضرور تھے، مگر جب جنازہ اٹھا تو سامرا کے تمام لوگ جمع ہو گئے، تمام افراد آ گئے اور پیچھے پیچھے جا رہے. وہ امام کی صدا ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، شان سے اٹھا،
شام سے دفن کر دیا گیا. میں کہتا ہوں مولا آپ کا جنازہ اٹھا ہے, ابھی ہم تابوت اٹھا رہے ہیں, ہم نہیں تھے سامرہ میں اس وقت, اب یہ تابوت اٹھ رہا ہے, مگر مولا ہمیں کربلا یاد آ رہی ہے. حسین ہائے جسد اطہر زمین پر پڑا ہوا, امام مظلوم, امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اپنے بابا کا جنازہ کیسے اٹھا. وہ حسینہ نقی کہتے مومن تمام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی کہتے مومن تمام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی کہتے مومن تمام, ہائے امام نقی کھا لیا زہر ستم اور گئے سوئے عدم, کھا لیا زہر ستم اور گئے سوئے عدم, روتے ہیں سب خاص و عام, ہائے امام نقی روتے ہیں سب خاص و عام, ہائے امام نقی کہتے ہیں مومن تمام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی کہہ کے یہی ہائے ہائے سبت نبی, ہائے ہائے کہ یہی ہائے ہائے سبت نبی, ہائے ہائے روئیں گے ہم صبح و شام, ہائے امام نقی روئیں گے ہم صبح و شام, ہائے امام نقی کہتے ہیں مومن تمام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی کوئی نہ تھا آپ کا کیوں نہ کرے ہم بکا, کوئی نہ تھا آپ کا کیوں نہ کرے ہم بکا, کوئی نہ تھا آپ کا کیوں نہ کرے ہم بکا, کوئی نہ تھا آپ کا کیوں نہ کرے ہم بکا. ہو گئے بے کس امام, ہائے امام نقی ہو گئے بے کس امام, ہائے امام نقی ہو گئے بے کس تمام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی مر گیا برحق امام, ہائے امام نقی, ہائے 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 یا حسین 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 یا
کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے مکے چ آبے زمزم پہ پیندے مکے چ آبے زمزم پہ پیندے تینی دا پیاسا کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے مکے چ آبے زمزم پہ پیندے مکے چ آبے زمزم پہ پیندے تینی دا پیاسا کربلا اے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا اے مکے چ آبے زمزم پہ پیندے مکے چ آبے
پیاسا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے حاجی دسیں دے بکیا اداسے لوکا تو پوچھیا ملیا جواب حاجی دسیں دے بکیا اداسے لوکا تو پوچھیا ملیا جواب ہر روز اپنے بچڑے کو روبر ہر روز اپنے بچڑے کو روبر مہندی ہے زہرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے حاجی دسیں دے بکیا اداسے لوکا تو پوچھیا ملیا جواب حاجی دسیں دے بکیا اداسے لوکا تو پوچھیا ملیا جواب ہر روز اپنے بچڑے کو روبر ہر روز اپنے بچڑے کو روبر مہندی ہے زہرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی مولا حسن دے وارث پتر دا مولا حسن دے وارث پتر دا ہے لڑیا صحرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی مولا حسن دے وارث پتر دا مولا حسن دے وارث پتر دا ہے لڑیا صحرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی آدھے مدینہ ہے جامن دی کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی مولا
حسن دے وارث کو تردا مولا حسن دے وارث کو تردا ہے لٹیا سیرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے مکے چے آبے زمزم پہ پیندے مکے چے آبے زمزم پہ پیندے تیدی دا پیاسا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آقا سے غازی دے بازو کٹے دریا کنارے پیاسے گھسے آقا سے غازی دے بازو کٹے دریا کنارے پیاسے گھسے زبان سارے رو رو دسندے زبان سارے رو رو دسندے او بندہ دریا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آقا سے غازی دے بازو کٹے دریا کنارے پیاسے گھسے آقا سے غازی دے بازو کٹے دریا کنارے پیاسے گھسے زبان سارے رو رو دسندے زبان سارے رو رو دسندے او بندہ دریا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے مکے چے آبے زمزم پہ پیندے مکے چے آبے زمزم پہ پیندے تیری دا پیاسا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا گلوں پہ آکے دے دے سلائے مکے کو جاوے حاجی سڑاوے گلوں پہ آکے سلائے مکے کو جاوے حاجی سڑاوے گال بر آگے پر جھپے آکے ہے گال بر آگے پر جھپے آکے اکبر دا بابا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے دل دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے دل دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے دل دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے کربلا ہے
پر حق پر دل پہ آکے ہے گال پر حق پر دل پہ آکے اکبر دا بابا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے راجی دا سیندے بکیا دا سے روکا تو پوچھیا ملیا جواب راجی دا سیندے بکیا دا سے روکا تو پوچھیا ملیا جواب ہر روز اپنے بچڑے کو روبر ہر روز اپنے بچڑے کو روبر ویندی ازانا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے آنے مدینہ ہے دامن دے کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دی آنے مدینہ ہے دامن دے کیوں زخمی تھی گئی میت حسن دے مولا حسن دے وارث پتر دا مولا حسن دے وارث پتر دا ہے لیا صحرا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے اختیار ساخوری گل روایا سرور نے جے کو مونڈے تے چھایا اختیار ساخوری گل روایا سرور نے جے کو مونڈے تے چھایا امت نے ہوندا بے جرم کیتا امت نے ہوندا بے جرم کیتا پامال لاشا کربلا مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے
سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے آپاس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے ہیں آپاس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے ہیں زبار سارے رو رو دسیں زبار سارے رو رو دسیں او بندہ دریا کربلا آپاس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے ہیں آپاس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے ہیں زبار سارے رو رو دسیں زبار سارے رو رو دسیں او بندہ دریا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے غیرت بانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا 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 خدا سجاد مہاری رت رویندا رہیا گل سوچدا رہیا رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھپھیاں نے ننگے سے ہائے اتوں لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھپھیاں نے ننگے سر اتوں لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھپھیاں نے ننگے سر اتوں لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری 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 زہرا دیا جایا ہاتھ رسیاں پا کے آیا وچ شام بازاراں دے دن چادر ٹرایا منظر بھولنا نہیں عابد نو زندگی ساری غیرت دانا خدا سجاد مہاری
غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زہرا دیا جایا وچ رسیا پا کے آیا وچ شام بازاراں دے دن چادر ٹرایا منظر بھولنا نہیں عابد نو زندگی ساری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھوپیاں نے ننگے سر تو لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری وطنا تو دور عابد انج دا غریب ہویا میاں دہن دلوں کو بے کفن تک کے رویا کیویں دفن ہے کیتی این بین بیچاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری وطنا تو دور عابد انج دا غریب ہویا میاں بہن دلوں کو بے کفن تک کے رویا کیویں دفن ہے کیتی این بین بیچاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری وطنا تو دور عابد انج دا غریب ہویا میاں بہن دلوں کو بے کفن تک کے رویا کیویں دفن ہے کیتی این بین بیچاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری 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 رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھوپیاں نے ننگے سر تو لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زینب یاد آئی بابے دی بادشاہی جدو آکھدی سی لوگوں حیدر دی ہاں میں جائی حکومت میں پھر بھی
خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری رت رویندا رہیا نل سوچدا رہیا پھپیاں نے ننگے سر اتو لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زینب یاد آئی بابے دی بادشاہی جدو آگتی سی لوگوں حیدر دی ہاں میں جائی امت نے پھر بھی بچوں بیڑ گزاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا زہرا دیا جایاں زہرا دیا جایا ہت رسیاں پا کے آیا وچ شام بازاراں دے بن چادر ٹرایا منظر بھولنا نہیں ہے عابد نو زندگی ساری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زہرا دیا جایا کچھ رسیاں پا کے آیا کچھ شاد بازارا دے بن چادر ٹرایا منظر بھولنا نہیں عابد زندگی ساری غیرت دانا خدا سجاد مہاری 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 وطنا تو دور عابد انجدہ غریب ہویا میاں دہن دلوں کو بے کفن تک کے رویا کی بے دفن ہے کی تھی این بین بیچاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زینب یاد آئی بابے دی بادشاہی جدو آتی سی لوگوں حیدر دی ہاں میں جائی امت نے پھر بھی
خدا سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری رت رویں داریا نل سوچ داریا پھپیا نے ننگے سر آئے اتوں لوگ بازاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری غیر الوداع آدمی الوداع سجاد مہاری غیرت دانا خدا سجاد مہاری زہرا دیا جایا ہاتھ رسیاں پا کے آیا وچ شام بازاراں دے دن چادریں ٹرایا منظر بھولنا نہیں اے عابد نو زندگی ساری حسین 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 متوجہ